خوش بختی ہماری ہے کہ پھر آیا ہے رمضان، خوش بختی ہماری ہے کہ پھر آیا ہے رمضان، حق اس کا ادا کرنے کی توفیق دے رحمان۔ رمضان مبارک کی ایک مقدس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ یہ رات بڑی برکتوں، رحمتوں والی اور اہمیت و عظمت کے لحاظ سے اس کا بڑا اہم مقام اور مرتبہ ہے۔ لیلۃ القدر کی لغوی معنی قسمت والی رات، رحمت والی رات، قوت والی رات، وقار والی رات، سہولت والی رات اور تقدیر والی رات کے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اصطلاحاً معنی ہیں رمضان المبارک کی وہ رات جس میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ رب العزت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ اور یہ عظیم و شان رات جس میں تقدیریں اترتی ہیں کیا شے ہے؟ چنانچہ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے تقدیریں نازل کرنے والی رات میں اتارا ہے، یعنی آئندہ زمانہ میں جو کچھ اس دنیا میں آنے والا ہے وہ قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری عشر کی طاق راتوں میں سے ایک خاص رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے خاص اپنی تجلی فرماتے ہیں اور ان کو اندھیروں میں سے روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ جس طرح رمضان قرآن کریم کا مقدس مہینہ ہے، اسی طرح یہ خاص رات آغاز نزول قرآن کریم کی رات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی رات کو برکت والی رات قرار دیا اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورۃ الدہن میں لیلۃ القدر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس رات میں ہر حکمت والی بات و امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، گویا یہ فیصلوں کی رات بھی ہے۔ اسی لیے اسے دعاؤں اور عبادات کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس رات کی عبادات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے اور اس رات کی نیکیوں سے افضل ہے، اور اس رات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انقلاب ساری زندگی سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس رات کے فرشتے اور روح القدس بھی اللہ کے حکم سے ہر عمل لے کر اترتے ہیں۔ یہ کیا ہی ببرکت اور بختوں والی رات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات عبادت میں گزاری، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شرائط فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ایمان صحیح، صاف اور کھرا ہو، دوسرا انسان اپنے نفس، ایمان اور اقوال و اعمال کا محاسبہ کر کے ان کی بہتری اور اصلاح کی کوشش کر رہا ہو، تب برکات لیلۃ القدر کو سمٹنے والا ہوگا۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی کسی ایک رات کو آتی ہے، اس سے متعلق متفرق روایات ملتی ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، یعنی رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تاریخ کو ظاہر نہیں فرمایا۔ لیلۃ القدر کی رات مختلف سالوں میں، مختلف ملکوں میں اور افراد کے لیے مختلف تاریخوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وسیط دنیا اور سورج کی وجہ سے بعض ممالک ایک دن پہلے روزہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی 2 دن پہلے۔ اسی طرح ملکوں کی طاق راتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیلۃ القدر کی پہچان، بعض روایات بزرگان امت کی تحریر کے مطابق رات کو بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان نور کی لہریں نظر آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی روحانی کیفیت کو تمام لوگ ایک ہی بار
یا ہر کوئی دیکھ سکے، کیونکہ یہ ایک روحانی کشفی نظارہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہر رات کے انتظار اور تلاش میں ہوتے ہیں، مگر بغیر کسی ظاہری تجلی کے سارا رمضان گزر جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ پورے اخلاص و افعال کے ساتھ روزے رکھے اور سارا رمضان خلوصی نیت کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تاکہ اس کو کسی بھی وقت لیلۃ القدر کی تجلی نصیب ہو جائے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم پر مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے عزم سے حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات راسل سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں سے ایک رات لازمی ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے سابقہ اور لاحقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے ترغیب دلانی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر پستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے تو اہم حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات کا قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات کا قیام کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے قرآن پاک اتفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب حضرت جبریل
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ لیلۃ القدر کی دعا: یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر میں کون سے کام کرنے چاہیے؟ نماز تراویح باجماعت ادا کریں، صدقہ کثرت سے کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دنیا و آخرت کی حاجات کو مد نظر رکھ کے نفل پڑھیں، کثرت سے دعائیں کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، کیونکہ اس رات میں کیے جانے والی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ان باتوں کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔